السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے ان اہم کیسز کے اوپر بات کی جائے گی جس کا پوری قوم کو انتظار تھا، یعنی کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کو پہلے چیئرمین شپ سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو عدلیہ کے فیصلے سامنے آئے۔ کل کے روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سائفر کیس تھا اس کے اندر 10 سال قید بامشقت یعنی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنائی گئی، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ احتساب عدالت میں جسٹس محمد بشیر صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے اور 1 ارب 57 کروڑ اور کچھ جو ہے وہ ہزار روپے کے عوض جرمانہ بھی عائد کیا ہے، اور 10 سال نااہل کر دیا گیا ہے عمران خان کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت کیسز کی نوعیت ہے، جس طرح سے کمرے عدالت کے اندر پروسیڈنگ ہوئی ہے، اور بڑے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ بڑی جلدی سنا دیا گیا، فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا۔ بابر اعوان صاحب نے بھی کامنٹ کیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ رات تک جو جج اسپتال میں تھے صبح فیصلہ سنا دیا۔ پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ 14 گھنٹے کل کے روز طویل کمرے عدالت کے اندر پروسیڈنگ ہوتی رہی، جس کے اندر بارہا برہمی کا اظہار بھی کرتے نظر آئے جو خصوصی عدالت کے جسٹس تھے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب۔ ان کی جانب سے جب فیصلہ سنایا گیا تو اس پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، باہر نکل کر پریس کانفرنسز کی گئی ہیں ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے پی ٹی آئی کی۔ اسی پر آج بات کریں گے کہ لیگلی کتنا مارجن ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اس فیصلے کے ریویو میں جا سکتے ہیں۔ ہمارا پینل اس وقت ہمیں جوائن کر چکا ہے، اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر ہیں سندھ ہائی کورٹ سے، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ کراچی بار کے صدر ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں عامر نواز وڑائی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں میں۔ اور تیسری طرف کال پر موجود ہیں فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے جاوید احمد چتاری صاحب۔ چتاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ میں جو ہے وہ پہلے علی سے گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں۔ علی، سب سے پہلے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں، اور آپ خود پی ٹی آئی کی کچھ کیسز ہیں اس کے اندر بھی آپ اس وقت آپ کی انوالومنٹ ہے، دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ فیصلہ کیا جلد بازی جو کہی جا رہی ہے، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس فیصلے کو سنانے میں جلد بازی ہوئی ہے، 14 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد یہ فوراً فیصلہ سنایا گیا، تو لیگلی کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھتی ہے اگر جلد بازی ہو رہی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے عامر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ جو آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں، ان کیسز کو کرنے کی وجہ سے ایک ایف آئی آر میں تو میرا بھی نام آ گیا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کراچی بار کا اور سندھ ہائی کورٹ بار کا، وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تو ہائی کورٹ نے الحمدللہ ہمیں ریلیف دیا، مگر معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اب تو وہ وکیلوں کے پیچھے بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو آج کا کیس ہے آپ مجھے بتا دیجئے، 2 سینئر وکلا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں جو ہیں وہ بڑی ایک لیگل نظر رکھتے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیں کون سا اکاؤنٹیبلٹی کا کیس اور انہوں نے دیکھا ہے جو 1 مہینے میں کنکلوڈ ہوا ہو۔ مطلب محمد بشیر صاحب پاکستان کیا انگلینڈ کیا، یہ تو کسی الٹرنیٹ یونیورس کے کوئی مارول کامکس کے جج لگتے ہیں۔ اتنی جلدی تو ایسے ٹرائلز امریکہ برطانیہ جہاں کے نظام مطلب عدلیہ کے نظام پہ بڑا ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہے جی جیلسی ہوتی ہے کہ کیا وہاں نظام ہے، وہاں اتنا تیز سپیڈ میں ٹرائل نہیں چلتا۔ اور چھتاری صاحب ماشاءاللہ کرمنل لاء کے ماسٹر ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ایسا ٹرائل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سٹینڈ ہو سکتا ہے جس میں پروسیکیوشن وٹنسز کا کراس ایگزامینیشن ہی بار کر دیا ہو، یعنی ان کو موقع ہی نہ دیا گیا ہو کہ پروسیکیوشن وٹنسز کو کراس ایگزامن کیا جائے، اور پھر 787 اور 787 ملین روپیز کے فائن میاں بیوی کے اوپر، یعنی یا تو کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہترین فنڈ ریزر ہیں اور وہ 1.5 ارب روپے یوں کر کے جمع کر کے دے دیں گے، یا تو یہ وجہ، ورنہ ادروائز میں کہہ رہا ہوں لیگل مائنڈ کو چھوڑیں، ایون لے پرسن اس کے دماغ میں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ 1 ارب کا فائن کہاں سے لگا دیا، اور یہ 1 ارب کا فائن دے گا کون، اور جو نہیں دے گا تو وہ ظاہر ہے پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آگے جا کے سفر کرے گا۔ اگر یہ فائن آپ نواز شریف یا آصف زرداری پہ لگاتے ہیں تو کوئی بات سمجھ بھی آتی کہ اتنا لیا ہے تو تھوڑا سا واپس دے دیں گے۔ خان صاحب کہاں سے یہ وہ ایک گھڑی کی وجہ سے واپس دیں گے؟ بڑا یہ ایک عجیب فیصلہ ہے، اٹ ہیز نو لیگز ٹو سٹینڈ آن۔ یہ میرا خیال جو ہے میری رائے میں پہلے دن یہ سسپینڈ ہوگا ہائی کورٹ سے، اور جو جتنی یعنی تیزی دکھائی گئی ہے، میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ کس طرح جج صاحب جن کی طبیعت اتنی خراب تھی اور میرا خیال شاید وہ پریشر سسٹین نہیں کر پا رہے تھے تو طبیعت خراب ہوئی تھی، کس طرح ان کو پیناڈول کی گولیاں دے کے
اور اگلے دن ان کو بٹھا دیا گیا. بابر اعوان صاحب نے بھی ایک کامنٹ کیا ہے کہ کل تک جو ہے وہ اسپتال میں تھے لیکن صبح آ کر فیصلہ سنایا اور ایک طویل سماعت کے جی بعد ماشاء اللہ پیناڈول کی گولیاں بڑی افیکٹو ہیں, وہ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا, 10 منٹ میں طبیعت ٹھیک. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن پہلے رات کو 10 بجے تک ٹرائل کورٹ چلا اور 342 مطلب اسی دن جو ہے وٹنسز بھی ایگزامن ہو گئے, کراس ایگزامینیشن کا رائٹ بھی باہر ہو گیا, فائنل آرگیومنٹ بھی ہو گئے, ایکیوز کی 342 سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی. میرے خیال میں پاکستان کی جو جسٹس سسٹم ہے اس کے ساتھ ایک مذاق ہوا ہے, اور آپ نے یہ جو سٹنٹ پل آف کیا ہے اس سے نہ تو عام آدمی کے اندر کانفیڈنس انسپائر ہوگا جوڈیشری کے اندر, اور خاص طور پہ دنیا کے سامنے. ہم تو ویسے ہی جب باہر جاتے ہیں تو لوگ ویسے ہی مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بڑے زبردست قسم کے پریسیڈنٹس ہیں. ایک چیف جسٹس ڈیم بنانے نکل چلے تھے, ایک چیف جسٹس نے جو ہے وہ سو موٹو لیا تھا 2 بوتل شراب کے اوپر, ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی تھی. تو ہم تو ویسے ہی اتنے دنیا میں مشہور ہیں, یہ دکھا کے آپ ہماری عزت میں جو حوصلہ افزائی جج محمد بشیر صاحب نے کی ہے, میں ان کا بے شکر گزار ہوں. میں اسی طرف آؤں گا, ذرا انکلوڈنگ ریمارکس میں کلیکٹ کر لوں. ہمارے چتاری صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, ذرا میں عامر سے بھی ایک سوال کر لوں. عامر, جاننا یہ چاہوں گا, آپ کراچی بار کے صدر ہیں, اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پولیٹیکلی ایک سچویشن اور ایک سینیریو بلڈ ہو چکا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور اس سے کچھ ہی عرصہ رہ چکا ہے ان الیکشنز کے اندر, یہ فیصلہ آ جانا, کل 10 سال کی سزا ہونا, آج 14 سال کی سزا ہونا, اور ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سائفر کی سزا جو ہے وہ مزید اور بھی کچھ ہونی چاہیے تھی, جبکہ یہ بھی کہا بیرسٹر گور صاحب نے جو کہ ٹاپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کو کہ ان کا بس چلتا تو یہ سزائے موت تک بھی چلے جاتے ہیں. کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ دیکھیں, ٹائمنگ میرے خیال سے غلط ہے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, چونکہ ہماری عدلیہ ہیں ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہیں. تو اگر عدلیہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایویلویٹ کیا ہے ایویڈنس میں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے ٹرائل کے تیز یا سلو ہونے کا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹس پہ. سم ٹائمز کچھ جو کیسز ہیں ان کو وہ تھوڑا ارجنٹ بیسس پہ اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا تیزی سے کورٹس چلا دیتی ہیں, کچھ کیسز کو وہ نہیں چلاتے ہیں. ایک وقت راتوں میں بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں, خان صاحب کے لیے کھلی ہیں. اس کی مثال ہے کل ہمارے آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب نے کل رات تقریباً 11:15 بجے تک ہماری ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کام کرتی رہی ہے. جو بھی وکلا تھے, یہ ایک ایف آئی آر سنڈے کے دن رجسٹرڈ ہوئی تھی, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو ریلی نکالی تھی اس پہ وہ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی. تقریباً میرا خیال ہے 70-80 کے قریب جو تھے لوگ وہ بیل کرانے کے لیے آئے تھے اور ٹائم ڈیلے ہو گیا تھا. اس ڈیلے کے بعد ہمارے آنریبل جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب تقریباً رات کو 7 بجے تک وہاں بیٹھے رہے. ان کو ان کی بیل لیتے رہے, جو انٹیریم بیل یا پروٹیکٹیو بیل دی گئی. پھر ان کی شورٹی کے لیے بیٹھے رہے ہماری نظارت برانچ. ہمارے اپنے چیف جسٹس صاحب رات کو تقریباً 8:30-9 بجے عقیل احمد عباسی صاحب آنریبل چیف جسٹس صاحب گئے وہاں سے. پھر اس کے بعد جو ان سے ہے 10:30-11 بجے تک اسٹاف کام کر کے ان کو ریلیز آرڈر اور لوگوں کو ایک پروپرلی جس حد تک مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسز کی نوعیت دیکھ کر کیا جاتا ہے اس کو. اس میں دیکھیں اب باقی رہ جاتا ہے جہاں تک ڈیبارڈ کرنے کا یا نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ چیزیں ہم وکلا کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ونس کورٹ اگر چاہتی ہے کہ کیس چلانا ہے یا کچھ اس میں چیزیں ہیں تو ہمیں کورٹ کو ہینڈی کیپ نہیں کرنا چاہیے. کورٹ کبھی بھی ڈیبارڈ نہیں کرے گی اگر آپ سامنے کھڑے ہوئے اپنا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک لکونا رہتا ہے, یہ لکونا اور پھر ہمیں کراس کرنا چاہیے, اس ایک چھوٹے لکونے کے لیے آپ میجر جو ہے بیچ میں گیپ نہیں چھوڑ سکتے, میجر فلو نہیں چھوڑ سکتے, آپ بالکل گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑ سکتے پروسیکیوشن کے لیے. اور ایون اف اگر آپ کسی پہ بلیم بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے خود کو تو کریکٹ کرنا ہے نا. دیٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, میں ذرا اس پر بھی آؤں گا آپ کی طرف. چتاری صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہوگی, دونوں آپ کے ہی برادری کے لوگ آج بیٹھے ہوئے, لیگل ڈسکشن ہو رہی ہے, اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اور سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں فیصلے آئے, کل کے روز ایک فیصلہ آیا اور آج ایک فیصلہ آیا, کل کے فیصلے کے اندر یہ بات سامنے آ رہی کہ 14 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیے بنا سنا دیا گیا جو جسٹس ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ فیصلہ غلط یا صحیح پر ہم کامنٹ نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ کیا بہت جلدی کر دیا گیا, کوئی لیننسی ہو سکتی تھی اس کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, ہم
نے وکالت اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت سے ایک بات سنتے آ رہے تھے کہ جسٹس حرید جسٹس برید، ٹھیک ہے، کہ انصاف دینے میں جتنی جلدی کی جائے گی انصاف کو دفن کیا جائے گا. انصاف تحمل ملادی سے، اور کہتے ہیں عدل بل احسان کرو، عدل کے اندر بھی احسان کا عنصر شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس پورے جو 2 فیصلے آئے ہیں یہ عدل بل احسان کی تعریف کو نہیں پہنچتے، اچھا، جس کے اندر جلدی کا عنصر شامل ہے. اور یہ جلدی کیوں کر کی گئی ہے، کیوں کی جا رہی ہے، اس کا بات سب کو معلوم ہے کہ جس طرح یہ الیکشن کا وقت ہے اور الیکشن کے اندر جو جن لوگوں کو سزا دی گئی، جس کے اندر بانی پی ٹی آئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہے، بشرا بی بی کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ وہ نان پولیٹیکل لیڈی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح دی گئی ہے تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے، ہر ذی شعور آدمی، ہر پروڈنٹ پرسن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جلدی میں سنایا گیا ہے، یہ اس لیے سنایا گیا ہے تاکہ ان دونوں افراد کو الیکشن سے دور رکھا جائے اچھا، اور الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جائے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلے کے اوپر اپیل تو لگتی ہے، لیکن اپیل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. اور یہ جو الیکشن ہمارا 8 فروری کو کھڑا ہے تو اس اپیل میں اور اس ٹائم کے اندر یہ 8 فروری کا وقت گزر جائے گا، اور جو کسی کا بھی مقصد ہے کہ ان دونوں افراد کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینے کا، وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. جو فیصلہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، جس ضابطے کو اختیار کر کے کیا گیا ہے، ہمارے یہاں تمام فیصلے کرمنل کیس جو ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت ہوتے ہیں، اور ضابطۂ فوجداری کی کچھ بندشیں ہیں. اگر ضابطۂ فوجداری کی بندشیں نکال دی جائیں تو وہ اس کو فرمان شاہی کہا جاتا ہے. اچھا، اور لہذا ان دونوں فیصلوں میں سے فرمان شاہی کی بو آتی ہے. اس میں جب ضابطے کو ٹھیک ہے چتاری صاحب، وہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، میں ذرا لیگلی اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کو سنتے وقت کہاں کمی رہ گئی ہے، کس پوائنٹ پر؟ دیکھیں بات اس میں ہوتی ہے، کرمنل کیسز کے جو اسٹیجز ہوتے ہیں، جب پولیس چالان دے دیتی ہے، اس چالان کے بعد آپ اس کو چارج بنایا جاتا ہے، اور چارج بنا کر ملزم سے پوچھا جاتا ہے آپ پر یہ الزام ہے، آپ کیا کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ الزام صحیح ہے تو اس کو جزا سزا سنا کر کہ اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہے تو کہتے ہیں گواہوں کو لے کر آؤ پروسیکیوشن کو. ٹھیک ہے، پروسیکیوشن اپنے گواہ پیش کرتی ہے، ملزم کو حق سے دفاع دیا جاتا ہے، اس کو وکیل کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور وکیل اپائنٹ ہوتے ہیں، اور وہ وکیل اس مقدمے میں جرح کے عمل سے گزرتا ہے جو قانون شہادت کی روح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کرمنل کیسز کے اندر اگر کوئی کیس ہائی پروفائل ہو جاتا ہے، ارجنٹ کیس ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے یا اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، ان میں اگر ڈیفینس کاؤنسل ہر تاریخ پہ کسی تاریخ پر نہیں آ رہے یا بہانہ کر رہے، کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ بہانہ کر رہے ہیں، تو پراپر ایڈوکیٹ کا ایک موجود ہے کہ کورٹ اس شخص کو ایک اس ریاست کی طرف سے وکیل دے گی. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی بندش ہے، وہ یہ کہ ریاست کی طرف سے جو وکیل دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی ملزم کی رضامندی شامل ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے مخالف آدمی کو وکیل بنا کے دے دیا جائے، وہ تو اس کی کمر کھود دے گا اور یقین کیس کو لکونا چھوڑے گا، کیونکہ ملزم تو خود جرا نہیں کر سکتا. ان کیسز کے اندر جب وکیل انہوں نے بہانہ یہ بنایا یا کسی وکیلوں نے بہانہ بنایا یا کورٹ نے بہانہ بنایا پراپر ایڈوکیٹ دینے کا، تو پراپر ایڈوکیٹ وہ پروسیکیوشن میں سے نکال کے دوسرے لوگوں کو دے دی. یہ پروسیجر کی جو ہے کیا بولتے ہیں توڑا ہے پروسیجر. اس کے بعد 342 کا بیان ہوتا ہے، ملزم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جواب دے ہر چیز کا. 342 کا بیان کے بارے میں جو ہمیں ٹی وی سے پتا چلا ہے اور خبروں سے پتا چلا ہے کہ 342 کا بیان ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا اور اس پہ دستخط بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد فوراً فیصلہ سنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، فوراً فیصلہ سنانے کے لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ فوراً فیصلہ عموماً اس طرح سنایا نہیں جاتا، کیونکہ فیصلے کی جو شہادتیں آئی ہوتی ہیں ان شہادتوں کو پرکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس میں سے دیکھا جاتا ہے کون سی چیز ملزم کے فیور میں جا رہی ہے، کون سے چلیں. آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی کر دی گئی اس فیصلے کو سنانے میں؟ بہت زیادہ جلدی کی ہے، اور یہ جسٹس حریر اور جسٹس برید کی ٹھیک ہے. میں اس پر بھی ذرا ڈیٹیل گفتگو کروں گا آپ سے اگلے کوسچن کے اندر. علی ذرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو آپ جن کا حصہ ہیں کمرہ عدالت کے اندر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
میاں صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا کہ جب الیکشن ہونے والے تھے اس سے کچھ عرصہ قبل 10 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی, نااہل کر دیا گیا. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اسکرپٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے. الیکشن کا وقت قریب ہے, نااہل کر دیا گیا 10 سال کے لیے, 14 سال ایک طرف سزا ہے, 10 سال ایک طرف سزا ہے, اور پھر آج میاں صاحب بری ہو کر جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بعید ایسی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تاثر جا رہا ہے, الیکشن سے مائنس کرنا ہے, کسی طرح پی ٹی آئی کو آنے نہیں دینا, یہ تاثر اگر ایک لمحے کے لیے سچ مان لیتے ہیں تو ان کیسز کے اندر کوئی ایسی لیننسی ہو سکتی ہے, کوئی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے 1.5 سال کے اندر کہ خان صاحب کی نااہلی کو بھی دوبارہ چیلنج کیا جائے, ان کیسز سے بری ہو سکیں وہ, یا بڑا کٹھن جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا گیا کہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں آگے؟ ناٹ کٹن ایٹ آل. دیکھیں بلال, یو نو آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ. جب یہ پاناما والا کیس آیا تھا اور میاں صاحب کو تقریباً کوئی 1 سال پہلے 2017 میں عمران احمد خان نیازی کے کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کیونکہ وہ آرٹیکل 62(1)(f) پہ پورا نہیں اترتے تھے. میں نے تو اسی وقت ایک کالم لکھا تھا, آن ریکارڈ ہے دا نیشن میں, دیٹ دس این انگلوریس پریسیڈنٹ, اور میں نے اس کو اٹیک کیا تھا. مگر وہ دیکھیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے, اور عزت مآب سپریم کورٹ نے, ہم ان کے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, ان کے تمام فیصلے فالو کرنا سب کے اوپر لازم ہے. تو جس طرح سے 62(1)(f) کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آیا, چیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ عوام جو ہے وہ میرے ہر فیصلے کو مانے, خود ان کے 62(1)(f) میں تو ایک چھوٹے بینچ نے ایک لارجر بینچ کے فیصلے کو اگنور کرتے ہوئے کہا کہ 62(1)(f) جو ہے وہ اس کے لیے ایک اسپیشل کوڈ بنانی پڑے گی, پھر ڈیکلیریشن آئے گا, اور نواز شریف صاحب کلیئر ہو گئے. تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جس طرح عدالت کا بایو میٹرک سسٹم خود ان کے پاس ایئرپورٹ پہنچا جبکہ وہ کنوکٹڈ پرزنر تھے, اور ایک کنوکٹڈ پرزنر کو جو ہے وہ دی گئی پروٹیکٹیو بیل, حالانکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک وکیل صاحب نے اپنا گاؤن لاہور ہائی کورٹ میں ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیا تھا جو ان کا جونیئر تھا, تو اس کے اوپر ان پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو گئی, ان کو ان ایبسینشیا کنوکٹ کر دیا. وہ سپریم کورٹ پروٹیکٹیو بیل لینے گئے تو سپریم کورٹ نے کہا نو, پہلے سرنڈر کرو پھر پروٹیکٹیو بیل ملے گی. پرنسپل ہے کنوکٹڈ آدمی کے لیے کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہے, مگر نواز شریف صاحب کو وہ پروٹیکٹیو بیل بھی ملی. اور اب آپ ان فیصلوں پہ آئیں, آپ کٹھن کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں دس از اے گولڈن گفٹ ٹو عمران خان صاحب. جو بھی وکیل ان فیصلوں کو پڑھے گا وہ ان کو اسی کوری جو ہے وہ ردی کے ڈبے میں پھینک دے گا جس کے اندر اسٹیٹ ورسز ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو پھینکا گیا تھا. اٹ از ناٹ اونلی, جس طرح چھتاری صاحب نے کہا, جسٹس ہیز ناٹ اونلی بین ہریڈ, جسٹس ہیز بین سیٹ آن اے سپر سونک پلین. اگر آپ اس کو یہاں بٹھاتے تو 5 گھنٹے بعد ایسی جسٹس مارس پہ پہنچ جاتی, یعنی اتنی تیز رفتار جسٹس تھی. اور میرے خیال میں آج کا کیس اور کل کا کیس, کہنے کا مقصد ہے یہ سائفر والا کیس اور پھر اس کے بعد آج توشہ خانہ والا نیب کا کیس, یہ دونوں فٹ کیسز ہوں گے پہلے دن سینٹنس سسپینشن کے لیے. اور مجھے 100% اس بات پہ امید ہے کہ چونکہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں, ہماری جو سپریم کورٹ ہے, سپیریئر کورٹس ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح پہلے ہماری کورٹس جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنس دکھاتی رہی ہیں اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرتی رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا جائجنٹک ریلیف جو ہے وہ خان صاحب کو مل جائے گا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا کہ 8 فروری سے پہلے کوئی ریلیف آ سکتا ہے؟ مشکل ہے. دیکھیے اگر تو سپیڈ ایسے ہی چلی, یعنی یہ سپر سونک سپیڈ چلی جو 30 دن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ٹرائل, یار ہم اکاؤنٹیبلٹی ٹرائل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی 4 سال چلا ہے, کوئی 5 سال چلا ہے, کوئی 6 سال چلا ہے, ختم ہونے کے نام نہیں ہو رہے, کبھی ایک وٹنس نہیں آتا, کبھی دوسرا نہیں آتا, یعنی ایک تباہی ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یو کے جیسا لیگل سسٹم جہاں آپ کے سارے امیر پاکستانی جا کے اپنے کیسوں کے فیصلے کراتے ہیں بھاری بھاری پیسے اور لیگل کاسٹ دے کے, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار 1.5 سال میں 2 سال میں فیصلہ ہو جائے گا, وہاں پر ایسی سپیڈ آپ ایکسپیکٹ نہیں, یہ میجسٹریٹ ٹرائل میں آپ ایسی سپیڈ بھائی جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 30 دن میں تمام گواہ ریکارڈ ہو گئے, 342 کا سٹیٹمنٹ بھی ہو گیا. اور وہ چھتاری صاحب 342 کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, میں تو ان سے کہوں گا تھوڑی سی اور لائٹ اس کے اوپر ڈالیں. میں اسی طرح بات رہا ہوں, 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے بلال صاحب, اس کے کوئی پروسیجرل سیف گارڈ ہوتے ہیں, وہ ایکسپلینیشن ہے ایکیوزڈ کی کورٹ کو کہ بھائی یہ میری کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کو کہ میں نے اگر یہ کام کیا کیوں کیا یا نہیں کیا, تو میری یہ ایکسپلینیشن ہے کہ میں نے نہیں کیا. مطلب آپ کی امیدیں یہ ہیں کہ اگر ریویو میں جاتے ہیں تو اگر اسی طرح سپر سونک سپیڈ پر جاتے ہیں, نہیں ریویو تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں بلال صاحب, ریویو کوئی نہیں ہے, اپیل ہے, اپیل ہے بیفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اگر اپیل میں گئے تو جیسے پہلے توشہ خانہ کیس سسپینڈ ہوا ہے اسی طرح یہ کیس بھی سسپینڈ ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید ممکن ہو اگلے 8 دن کے اندر
البتہ میرا خیال یہ ضرور ہے کہ جب بھی یہ فکس ہو گیا کیس تو یہ پہلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر سسپینڈ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے عامر، ذرا چاہوں گا 342 کے جو بات ہو رہی ہے اسٹیٹمنٹ کی، ذرا اس پر بھی تھوڑا آپ گفتگو کریں. یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پروٹوکولز کیا ہیں کہ کس طرح سے اس کو ادا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی 342 کی جب اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے جو ایکیوز ہوتا ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ ان سے پوچھتی ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آن اوتھ ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں یا وہ وداؤٹ اوتھ جانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ آن اوتھ جاتے ہیں تو پھر اس میں جو ڈیفنس کاؤنسل ہے یعنی جو پروسیکیوشن سائڈ ہے وہ ان سے کراس ایگزامینیشن کرتی ہے، اور اوتھ جب آن اوتھ جاتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہوا، اور جو بھی معاملہ ہے وہ اپنا جب دیتے ہیں تو اس میں جو برڈن ہے وہ پھر پروسیکیوشن سے شفٹ ہو کر ایکیوز کی طرف آ جاتا ہے. اس لیے 342 دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں جو ان سا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آن اوتھ نہیں جانا چاہتا، تو پھر کورٹ جو ان سے ہے وہ اس سے کچھ کویسچنز کرتے ہیں. صحیح ہے، کویسچن جو بھی ان کے سامنے ایویڈنس آیا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک جتنے بھی انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ریلیونٹ ٹو دی کنوکشن ہو سکتا ہے ایکیوز کو، تو وہ اس کو سم اپ کرتی ہے. کورٹ اس کو پوچھتی ہے کہ بھئی فلاں وقت میں فلاں انسیڈنٹ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یہ آپ کے خلاف ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے. وہ کویسچن ٹو کویسچن ان سے پوچھتی رہتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ پھر ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنا ہے، پھر اس میں ایکیوز اپنے ڈیفنس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے ستاری صاحب، 342 کے اوپر روشنی ڈال دی گئی ہے، ذرا کچھ اگر کسی کارنر پہ کمی رہ گئی ہے ذرا آپ بھی اس پر بات کیجئے گا. اور پھر خان صاحب کے 342 کے سٹیٹمنٹ کے اندر وہ پروٹوکول کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ جیسے علی طاہر نے کہا کہ بڑی جلدی جو ہے وہ سپر سونک اسپیڈ پر جو ہے وہ لے کر چلیں اس چیز کو بھی. دیکھیں 342 کے اندر 342 یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کیس میں پروسیکیوشن کے 18 گواہ چلے، ان 18 گواہوں کے بیانات کی روشنی میں سوال نامہ تیار ہوتا ہے کہ فلانے گواہ نے آپ کے خلاف یہ کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلانے گواہ نے یہ بات کہی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ جواب ملزم دیتا ہے اپنے وکیل کے سامنے، اور وکیل بھی دے سکتا ہے. ایسی شاہد موجود ہے. 342 کا بیان وکیل عموماً ریکارڈ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو شہادتوں کا پتہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلف سے بیان دینا چاہتے ہیں یا نہیں، تو وہ ملزم کہتا ہے اگر نہیں دینا چاہتے حلف پہ تو کوئی اپنے ڈیفینس وٹنس پیش کریں گے. ایک آدمی اتنا بڑا کیس لڑ رہا ہے، 2 آدمی ہیں، اس میں ڈیفینس وٹنس کا ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ ڈیفینس وٹنس آپ لے کر آئیں اپنے. تو ڈیفینس وٹنس لے کر آتے وہ اپنے، تو یقیناً 2 دن 4 دن ڈیلے ہوتا معاملہ. کیونکہ یہاں تو مقصد یہ تھا ہی نہیں نا کہ ہم نے 2 دن 4 دن ڈیلے کرنا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں بعد نظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ بات پتا چل رہی. تو 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے پوری کارروائی کا جسٹ ہوتا ہے. پھر آخر میں اس سے پوچھاتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کورٹ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ باتیں میرے یہ اس وجہ سے میرے پر یہ کیس بنایا گیا اور یہ گواہ جو ہے جھوٹے میرے پر لائے گئے. وہ پوری تفصیل لکھ سکتا ہے، چاہے وہ 4 صفحوں کی ملزم کا حق ہے وہ لکھوانا. لیکن ایسی کوئی شہادت ہمیں ٹی وی سے نہیں ملی اور ہم نے ججمنٹ تو نہیں پڑھا، نہیں ملی. اس سے پتہ چلتا ہے اس سپر سونک والی بات بیرسٹر علی طاہر صاحب کی بالکل صحیح ہے، اور جسٹس حریف جسٹس بریل والی بات بھی صحیح ہے. اس طرح کے جو کیس ہے 426 کی درخواست لگے گی اس کے اندر اپیل میں، ٹھیک ہے، CRPC کی. اور جسٹس علی طاہر صاحب نے جو بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک لمحے کے اندر 5 منٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ اس کیس کو سسپینڈ کرنا، اس آرڈر ججمنٹ کو سسپینڈ کرنا اور خان صاحب کو بیل دینا، اس کے بعد پھر اپیل کا چلنا. یہ بالکل ڈیفیکٹو جو ہے وداؤٹ مطلب پروسیجر کو بائی پاس کر کے، جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں بائی پاس کر کے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. اور یہ وہ جو بات آتی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ، ہم تو خیر اسپیشل کورٹ کو کورٹ نہیں سمجھتے. اسپیشل کورٹ کو تو انہوں نے بھی کرنل کورس کہا ہے. میڈم بے نظیر صاحبہ کرنل کورس کہتی تھی، کینگری کورس کہتی تھی. نواز شریف صاحب اس کو جو مانیٹر کورس کہتی تھی کہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ بھی اسپیشل کورٹ ہے، لیکن کوئی مانیٹر کر رہا ہوگا، کوئی اس میں کینگری بیٹھا ہوگا یا کوئی اور بات ہوگی. لیکن بحیثیت وکیل ہمیں یہ تو دیتا نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، لیکن چونکہ ہم دوسرے کی بات دہرا رہے ہیں اور تاریخ کے پس منظر میں جا رہے ہیں تو اس کو ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا ستاری صاحب، ایک سوال اور میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا. اس سوال کا آغاز آپ سے کر لیتا ہوں، پھر جو ہے وہ دونوں معزز مہمانوں سے بھی اس کا کامنٹ لوں گا.
اس وقت پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ تو لیگلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہتر ہے، لیکن جو سپورٹر اور ووٹرز ان کو سمجھانے کے لیے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سوال آپ ضرور کیجئے گا. پی ٹی آئی کے پاس اور خاص طور پہ خان صاحب کے پاس کل کا سائفہ کیس اگر اٹھا کے دیکھیں اور آج کا توشہ خانہ کیس اٹھا کے دیکھیں تو ابھی اور کتنے مواقع ہیں کہ ان کو کہاں کہاں کس کس پلیٹ فارم کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے کبھی بھی کوئی کیس کا فیصلہ ہوتا تو اپیلیٹ کورٹ جو فرسٹ اپیلیٹ کورٹ بنتی ہے اسپیشل کورٹ کی اور سیشن جج کی وہ ہائی کورٹ بنتی ہے. ہائی کورٹ سے اگر کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے، ریلیف نہیں ملتا تو دونوں سائڈوں کے پاس سپریم کورٹ جانے کا اختیار ہوتا ہے اس کے اندر. وہ تو ایسی مطلب ایک راکٹ سائنس اس میں کوئی ہے نہیں، ایک پروسیجر ہے یہ. لیکن اور بتائیے کیا پوچھ رہا تھا کچھ؟ نہیں بس یہی سوال جا رہا. میں ایک ایک کیس کے اوپر آ جاؤں. ذرا سائفہ کیس کے اندر ابھی کتنے موقع ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے موقع پوچھ رہے ہیں کہ موقع کیا ہوتا ہے، ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کے اندر. اب یہ اسپیشل کورٹ ہے، کہیں 15 دن بھی ہے اور کہیں پر 1 مہینہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جا کے اپیل لگا دیتے ہیں. بیسٹر فائل سے اپیل انشاءاللہ سرٹیفائڈ کاپی. دیکھیے مجھے جو سزا دیتے ہیں تو فوری طور پر اس کو کاپی بھی دیتے ہیں. کاپی کا تذکر نہیں آ رہا ہے، کاپی ہو تو صبح لگے گی، صبح میرے خیال سے اس کو جو سزا کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پھر اپیل چلے گی. پھر اپیل میں جو فیصلہ ہائی کورٹ میں ہوگا، ہائی کورٹ سے کوئی آدمی ایگری ہوگا تو پھر وہ سپریم کورٹ جائے گا. بس یہ 2 فورم ہے، ٹھیک ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. بیرسٹر علی میں ذرا چاہوں گا اس کے اوپر کامنٹ کریں، انڈیویجولی کر لیں کامنٹ، تاکہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ خاص طور پر ان کی فرمائش ہے یہ جاننے کی کہ سائفہ کیس کو ذرا انڈیویجولی آپ ڈسکس کیجئے گا کہ کتنے مواقع ہیں اور کیسے اس کیس کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے، جلد بازی ہوئی ہے. پھر توشہ خانہ کو بھی ریسپیکٹیولی آپ ڈسکس کیجئے گا. اچھا نہیں، نوٹ کہیں نہ کہیں میں تو سمجھتا ہوں ان دونوں کیسز میں سائفر میں اور اس کے علاوہ یہ جو آج نیب کا ورڈکٹ آیا ہے، میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ عامر بھائی کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، چھتاری صاحب کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. آئی سیک ٹو لرن فرام دیم. مگر میں نے اپنی پریکٹس میں تو کبھی اس طرح ٹرائل کنڈکٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. جو خبریں پہنچی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اور چلیں یہ تو ہم نے سنا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ کا اس پہ بھی فیصلہ ہے کہ ہائی کورٹ بھی جو ہے شارٹ آرڈر میں بھی اس نے کچھ نہ کچھ ریزنز دینے ہوتے ہیں. مگر یہ ٹرائل کورٹ کا میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سائنڈ آرڈر بھی نہیں آیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی ہی از کنوکٹیڈ. اور ابھی تک آپ کے پاس اگر بلال صاحب ججمنٹ آئی ہے تو بھیج دیں. ہمیں تو پتہ لگا ہے ابھی تک کوئی ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی. ویری اسٹرینج ہاؤ دیز تھنگز ہیو گون فورتھ. اور بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ان کو سزا دلوانی تھی اور دلوانی الیکشن سے بالکل پہلے تھی. اور اس کا کوئی لیگل میرٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. دونوں کو میں کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں، سائفر کی بھی اور توشہ خانہ کی بھی. دس از ناٹ گرے ایریا کیس، دس از اے ویری بلیک کیس جس کے اندر آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل جو کنسیڈریشنز ہیں ان کے اوپر آپ نے دونوں معاملات میں کنوکٹ کیا ہے. اور پھر ایک اور بات، وہ ایک لا کے اندر ایک پرنسپل ہوتا ہے پروپورشنیٹ پنشمنٹ کا. 14 سال کی جو سزا ہے وہ تو مین سلوٹر کی سزا ہے. آپ نے 14 سال سزا کس طرح دے دی؟ اور 787 بلال صاحب میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. 787 ملین روپیز. میں تو ویٹ میں ہوں، انتظار میں ہوں کہ یہ دیکھوں کہ ججمنٹ کے اندر یہ جرمانہ جسٹیفائی. میں ذرا 787 کو اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں میرے ویورز کے لیے، خاص طور پہ وہ ویورز جو سپورٹرز بھی ہیں ان سیاسی جماعتوں کے جن کے لیے بات ہو رہی ہے. 1 ارب یعنی کہ 100 ارب 57 کروڑ اور کچھ 30 لاکھ یعنی کہ 157 کروڑ اور 30 لاکھ کا جرمانہ لگا ہے. if I'm not wrong. 1 ارب سے اوپر کا تقریباً جرمانہ ہے تقریباً. لیکن آپ مطلب بیونڈ اینی، آپ پروپورشنیٹ تو چھوڑیے، دس از بیونڈ کمپریہنشن. یہ جس طرح سزائیں دی گئی ہیں دس از بیونڈ کمپریہنشن. اور ونس اگین میرے خیال میں چھتاری صاحب کی بات سے میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ there is no doubt that this is a case جس کے اندر پہلے دن پہ سینٹینس سسپینڈ ہو سکتا ہے. مگر جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر. پی ٹی آئی کے کیسز میں ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں 3 سے 4 دن تو کاپی لینے میں لگ جائے گی.
उसके बाद 3 मतलब से 4 ये दिन डिले करने का उसके प्रोसीजर बाद है। 3 से 4 दिन अर्जेंट एप्लीकेशन लगने के बावजूद 3 से 4 दिन इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्सेशन के लिए अली वक्त कम रह गया, मुझे आप लोगों से एक 8 सवाल, फरवरी की जो तारीख है वो गुजर जाएगी। मुझे आप सबसे एक सवाल और करना है, लेकिन मैं जरा इसके ऊपर भी शॉर्टली कमेंट ले लूंगा। आमिर, इसमें ये जो मैंने सवाल किया इन दोनों से, वही सवाल मैं आपकी तरफ भी रखता हूँ। क्या लगता है कि क्या जो है वो इस वक्त कौन कौन से प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर इसको चैलेंज किया जा सकता है और बेहतर तरीके से अपना फैसला लिया जा सकता है, जहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ नाइंसाफी हुई है? मैं इस टाइम पे जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि ये कोई ऐसा सीरियस लेने की चीज़ नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देख लें, बहुत सारे लोग कन्विक्ट हुए, सही हो गए, कन्विक्ट हुए, ये एक टाइम फ्रेज है, जो हार्ड फ्रेज है, जो निकल जाएगा, सही है। बाकी जहाँ तक फोरम से उनके पास हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट में वो जाएंगे, रूटीन में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के जो केसेस होते हैं उनमें पनिशमेंट का क्वांटम कम होता है। जैसे जिसमें 1 साल हो, 6 महीने हो, 2 साल हो या 3 साल तक हो, तो ये वो केसेस होते हैं जिसमें वेरी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग जो उनसे कोर्ट जो है वो केसेस जो पनिशमेंट है उसको सस्पेंड करके बेल पे कर देते हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर जब पनिशमेंट की जो है वो 10 इयर्स या प्लस चलती है तो ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज की भी चीज़ें में आ जाता है, तो उसमें जो उनसे थोड़ा सा जो है प्रोहिबिटरी में भी आ जाता है, क्लोज में भी आ जाता है, और चूँकि पनिशमेंट का क्वांटम बढ़ जाता है तो इसलिए थोड़ा सा कोर्ट्स जो उनसे हेजिटेंट नहीं होती हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से कि अब इस पर भी मैं आ जाता हूँ। आखिरी सवाल है, वक्त दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान और माहिर जो कानून है उनके पास 3 मिनट है, यानी कि 1-1 मिनट सबके पास है। इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। छतारी साहब, जरा मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। अदलिया के जो फैसले हैं उनको मुतनाज़ा लिया जाता रहा है तारीख के अंदर, उन फैसलों को फिर 10-10 साल के बाद जब देखा गया, परखा गया तो पता चला कि वो फैसले गलत हुए थे। तो अदलिया मुखालिफ अभी कैंपेन चल रही है बड़ी जोरों शोर से, जिसको जो है वो उसके ऊपर पकड़ धकड़ शुरू हो गई, लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। अदलिया मुखालिफ कैंपेन के ऊपर मैं चाहूंगा आपके पास 60 सेकंड से जरा कुछ कहेंगे आप। देखिए, जब अदालतें किसी मुल्क की होती है ना, उनका एहतराम हर शहरी पे लाजिम होता है। अगर वो कोई गलत फैसला करती है उसके ऊपर अपीलेट कोर्ट मौजूद है, लेकिन अदलिया की शान में हर्जा सराई, उसकी तस्हीह, उसका मजाक उड़ाना या उसको मतलब कुछ भी कहने में जब अल्फाज नहीं आ रहे मेरे पास, वो एक अच्छा अमल नहीं है। क्योंकि जिस मुल्क की, अगर किसी मुल्क की अदलिया की इज्जत नहीं रही तो फिर किसी की नहीं रहती। और इसी तरह जज साहिबान को भी इसमें मोहतात रहना चाहिए कि किसी तरह के जो कमेंट्स देते हैं जजेस वहाँ पर सीट पर बैठकर एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं, उनको भी एहतियात करना चाहिए और अवाम उन्नास को इस सिलसिले में बिल्कुल कतई एहतियात करनी चाहिए अदलिया की शान में हर्जा सराई करने की। ठीक है, बैरिस्टर अली ताहिर, जरा चाहूंगा इसके ऊपर भी कमेंट करें कि अदलिया मुखालिफ कैंपेन बड़ी जोर शोर से जारी है और खास तौर पर हमने देखा हर दौर में जिस सियासी जमात के खिलाफ फैसला आता है कैंपेन वही चलाती है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई के सपोर्टर्स या वोटर इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, नून लीग ने भी बड़ी जोर शोर से कैंपेन चलाई है और फिर वीडियोज हुआ करती थी मरियम साहिबा के पास, बड़ा ब्लैकमेल का अंसर हमने देखा। तो इसके लिए कुछ मैं चाहूंगा आपका 60 सेकंड्स आपके पास भी, उस पर कुछ कहें। देखिए, एक तो क्रिटिसिज्म में और डिस्पैरेज में और रिडिक्यूल में फर्क होता है। ठीक है। और जब यूके की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आया ब्रेक्जिट का, तो डेली मेल ने तमाम तीनों जजेस की तस्वीरें लगाई बड़ी बड़ी करके अखबार में, और ऊपर लिखा अटर फूल्स। और उसके ऊपर जब वो मामला कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा वी विल डू नथिंग अबाउट इट, दिस इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये जो हमारी जो कोर्ट्स हैं ये अपने फैसलों की वजह से इनका एहतराम होता है, इस वजह से नहीं कि हमने डंडा लेके किसी से एहतराम करवाना है। इनफैक्ट आपको मजे की बात बताऊं, यूके में जहां से हमने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविजंस लिए हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून खत्म कर दिया गया है। यूके के अंदर आप रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर खड़े होकर जजेस को गाली दे सकते हैं, दे वोंट से एनीथिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पर भी वही कर दिए, मगर बिलाल मैं 1 मिनट, यहाँ पर जो थ्रेशहोल्ड है जजेस का वो बहुत ज्यादा वीक है। ये एफआईए ने जो कैंपेन शुरू कर दी है, मुझे अगर काजी साहब किसी को ये कह सकते हैं कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी तनकीद, ये हमारे बच्चे हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त करनी चाहिए। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, देयर इज नो नहीं जस्टिस साहिबान तो गुड टू सी यू भी कहा करते थे, वो भूल गए आप। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में जज शुड बी वेल मैनर्ड, और जजेस को जो है वो जब कोई आदमी उसके सामने आए तो उनको, और अच्छे जजेस को हमने इसी तरह देखा है,
میں جن ججز کے سامنے پیش ہوا ہوں اور مجھے جن ججز نے انسپائر کیا ہے، بے شک وہ جسٹس منیب اختر ہوں، بے شک وہ جسٹس عقیل عباسی ہوں، انہوں نے ہمیشہ تمیز سے بات کی ہے. اور مجھے اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ there is a bad quality in a judge تو وہ غصہ ہے اور بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے. عامر نواز وڑائچ، آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ اس کے لیے فرشتہ بن جاتے ہیں جسٹس صاحبان، اور کسی کے مخالفت میں فیصلہ آتا ہے تو پوری کیمپین چلنا شروع ہو جاتی ہے. عدلیہ مخالف کیمپین اس وقت زور و شور سے سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹیز میں اس ٹائم یہ پوزیشن ہے کہ جب نون لیگ کی فیور کا آتا ہے تو پی ٹی آئی کریٹیسائز کرتی ہے، جب پی ٹی آئی کی فیور کا آتا ہے تو نون لیگ کریٹیسائز کرتے ہیں، اور ابھی تک یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اپنا سسٹم کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں سسٹم کہاں سے بہتر کرنا پڑے گا؟ عدلیہ کی طرف والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے سسٹم کو؟ سسٹم تھرو آؤٹ ہمیں اپنا ہر چیز کو، ہمیں ہر انسان کو اپنی ذات تک خود کو کریکٹ کرنا پڑے گا، ہر بندے کو رسپونسیبل بننا پڑے گا. جب ہم سب اپنی رسپونسبلٹی فیل کریں گے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لائیں گے تو لے کے آئیں گے. باقی جہاں تک کریٹیسزم کا تعلق ہے جوڈیشری پہ، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ فیصلے سے، ظاہر ہے جب وکیل بھی کھڑا ہوتا ہے وہ آرگیومنٹ کرتا ہے تو وہ بھی جج کے جو فیصلے ہیں ان کو کریٹیسائز ہی کر رہا ہوتا ہے کورٹ میں کھڑے ہو کے. لیکن جب آپ کریٹیسائز کریں تو لوجیکل کریں، لیگل کریں اور سینسفل کریں، نہ کہ آپ گالیاں دینا شروع ہو جائیں، نہ کہ آپ لانتے دینا شروع ہو جائیں. یہ ایک اچھا جسچر نہیں جاتا ہے. اسٹل اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتے بھی ہیں تو میرے خیال سے کورٹس کو جو ان سے ہے وہ اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بھڑاس نکالنا چاہ رہا ہے یا کچھ، کورٹ کو اتنے لیول پہ نہیں آنا چاہیے کہ ان کے خلاف ایک جو ہے مہم شروع کر دی جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اگر کوئی بچہ برا بھلا کہہ رہا ہے اس سے ججز کو کچھ نہیں ہونے والا، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر پیونی جج تھے تو وہ روز ایک لیٹر چیف جسٹس کو لکھا کرتے تھے. میرے خیال میں the bigger your stature اتنا زیادہ آپ اس ادارے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو آپ کی اس بات میں اپنا ایکسٹرو جو ہے وہ مختصر کر کے لیکن تبدیل کر دیتا ہوں. ایسا ہی ہوا تھا جب خان صاحب کا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہوا اور جو باتیں دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کہی جاتی تھی اس نے بھی ایک بڑا گیپ کریٹ کیا ہے چیزوں کے اندر. تو آپ خدا را خاص طور پر چاہے عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی معزز ادارے ہوں یا جو پاور